تو پچھلے چیپٹر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جان نے اس اسکورپین گرل کو باندھے رکھا تھا اور اس کے پاس آ گیا تھا، لیکن اتنے میں ہی سوچن بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہمیں بریڈر کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں پر بریڈر اور وہ ڈاکٹر بات کر رہے تھے آپس میں۔ وہ ڈاکٹر بریڈر سے پوچھتا ہے کہ لیکن آپ نیسٹ میں سے کس کو اٹھانا چاہتے ہیں؟ ایسا کون ہے جو آپ کو چاہیے؟ جس بات پر بریڈر بولتا ہے کہ ویسے تم ٹینشن مت لو، یہ وہ ڈریگن فلائی نہیں ہونے والا جسے میں پہلے ملا تھا، کیونکہ جو اڑ سکتے ہیں ان کو تھوڑا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے میں نے کچھ اور پلان سوچ رکھا ہے۔ یہ بول کر ہنسنے لگ جاتا ہے اور پھر اپنے من میں سوچتا ہے کہ اس کی پاور اور اسٹرینتھ بہت کمال کی ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہوا اسے اپنے پاس لینے کا۔ اور پھر سوچتا ہے کہ میں جسے واپس بلانا چاہتا ہوں اسے میں نے کافی عرصے سے پالے رکھا ہے۔ اور پھر ہم کو اسکورپین گرل دکھائی جاتی ہے اور دوسری طرف کالج میں سارے لوگ پارٹی کر رہے تھے۔ پھر ہمارا سین واپس سے سوچن پر آتا ہے، جہاں اس نے جان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور بولتا ہے کہ تم یہ کیا کرنے کی سوچ رہے ہو؟ اور پھر سوچن بولتا ہے کیا، ایک سیکنڈ رکو، کیا تم اس کے بوائے فرینڈ ہو؟ اور پھر دل میں سوچتا ہے کہ کہیں میں ان دونوں کو تنگ تو نہیں کر رہا۔ جس بات کو سن کر وہ جان اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا تم تھوڑے بیوقوف ہو؟ پھر سوچن اس اسکورپین گرل کے پاس آ کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جان سے بولتا ہے کہ تم جو کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے بوائے فرینڈ بھی ہوئے تو کیا ابھی کے لیے یہ تو غلط ہے۔ جس بات کو سن کر وہ جان کچھ نہیں بول پاتا، لیکن پھر اچانک سے سوچن کا کندھا پکڑتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے راستے میں آنا بند کرو، اور یہ بول کر سوچن کو پیچھے پھینک دیتا ہے۔ پھر ہم بہت سارے بلیک فیدر دیکھتے ہیں اور وہ جان بولتا ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سوچن بھی ان کو دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا یہ فیدر ٹائپ چیزیں یہ آخر ہے کیا؟ لیکن اتنے میں ہی ایک فیدر اس کے ہاتھ پہ ٹچ ہوتا ہے اور اسے انجرڈ کر دیتا ہے۔ پھر سوچن خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے ان سے، لیکن جان بولتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر آنا چاہیے تھا۔ پھر ہم کو جان کے بارے میں کچھ ڈیٹیل دی جاتی ہے، جہاں پر اس کا ڈی این اے ایک ٹرٹل سے مکس ہو گیا تھا جو کہ اسپیشلی برڈز کا شکار کرنے میں ماہر ہے اپنے ونگز کے ذریعے، مطلب برڈز ٹائپ ونگ کے ذریعے جن میں زہر لگا ہوتا ہے۔ اور پھر بیڈز ہو کر بولتا ہے کہ ڈا ہوا میرے ساتھ آ رہی ہے، ویسے ڈا ہوا اسکورپین گرل کا نام ہے۔ جان سوچن سے بولتا ہے کہ ہر کسی کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں وہ فٹ بیٹھ سکتے ہیں، یہ نیسٹ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں یہ فٹ بیٹھے، اسی لیے میں اس کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہم اس نیسٹ سے چلے جائیں پھر ہم کبھی اس نیسٹ میں واپس نہیں آئیں گے۔ یہ ساری بات سوچن بھی سن رہا تھا اس کی۔ سوچن اس سے بولتا ہے کہ تم یہاں کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو، ہے نا؟ جس بات کو سن کر اچانک ہی دوڑ پڑتا ہے سوچن پر حملہ کرنے کے لیے۔ سوچن بھی اس کو اپنے اتنے قریب آتا ہوا دیکھ کر سوچتا ہے کہ میں نے پچھلی فائٹ میں کافی دیر سے ریک کیا تھا جس کا مجھے کافی خراب رزلٹ ملا، اور پھر اپنی ونگز کھول کر بولتا ہے کہ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا، اور دور اڑ جاتا ہے اس سے، مطلب ڈسٹینس بنا لیتا ہے۔ دور آتے ہوئے بولتا ہے کہ کیونکہ اس وقت میں اپنے فل پاور میں ہوں، اور دور آ کر سوچتا ہے کہ مجھے اس سے ڈسٹینس بنائے رکھنا ہوگا، اور پھر جب مجھے موقع ملے گا تو میں جا کے اس اسکورپین گرل کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جان پہلے تو سوچن کو دیکھتا ہے اور پھر اس سے بولتا ہے کہ اب جب تمہارے پاس موقع ہے تو تمہیں دور بھاگ جانا چاہیے۔ اور پھر جان اپنی ونگز نکالتا ہے بلیک ٹائپ سی، جو بلیک فیدر سے بنی ہوتی ہے آئی تھنک۔ اور پھر ہم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیفینس میکینزم ہے ٹرٹل سپیشیز کا۔ وہ اپنی پیٹھ پر جتنی فیدر ٹائپ ونگز بنی ہوتی ہیں ان سب کو سوچن کی طرف تھرو کرتا ہے، جو کہ سوچن کو لگ بھی جاتی ہے، اور سوچن بولتا ہے کہ تو یہ اس کا کمپلیکس ہے، اپنے ونگز کی فیدر کو تھرو کر سکتا ہے، اور خود کو بچاتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ بہت سارے ہیں، میں ان سے بچ نہیں سکتا۔ آخر کسی کے پاس اتنی پاورفل ایبلٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان فیدر کی وجہ سے سوچن خود کو زیادہ دیر تک ہوا میں نہیں رکھ سکا اور زمین پر آتے ہی بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ
کیا مجھے واپس جانا چاہیے؟ جا کر میں مدد کو لے آؤں؟ سوچن یہ سوچ ہی رہا تھا، لیکن اتنے میں ہی جان اس کی ونگز پکڑ کر بولتا ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا، اور سوچن کی طرف غصے سے دیکھ کر بولتا ہے کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جانا ہوگا۔ اور پھر ہم نیکسٹ کا سین دیکھتے ہیں، جہاں اینٹینا گرل بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے من میں سوچ رہی تھی کہ سوچن کو گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا، مجھے نہیں لگتا وہ ریسٹ روم میں گیا ہوگا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی اس دن کے بارے میں، لیکن مجھے اس کے ساتھ اکیلے میں کچھ ٹائم نہیں ملا۔ اور پھر بیئر پیتی ہوئی سوچتی ہے کہ رکو، مجھے ایسا اس کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، آخر میں ایسا کیوں ہی سوچ رہی تھی۔ پیچھے سے ہانزو بولتا ہے کہ ہے سنو، جب میں پیتا ہوں تو میں چل نہیں پاتا۔ اس کے اچانک بات سے ناگل کافی گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اینٹینا گرل گھبراتے ہوئے بولتی ہے کہ کیا، کیوں، کیسے؟ جس پر وہ ہانزو بولتا ہے کہ تم اسکورپین گرل کی روم میٹ ہو نا، تو اسے کال کرو، اسے بلاؤ۔ اور پھر ہانزو تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ مجھے وہ کہیں دکھ نہیں رہی، اور اسے گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ جس بات کو سن کر اینٹینا گرل بولتی ہے کیا ایسا ہوا تھا؟ پھر پیچھے ایک اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بولتی ہے کہ ہے میں نے اسے پہلے دیکھا تھا، میں نے اسے کسی اور لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا باہر۔ جس بات کو سن کر وہ دونوں ہی حیران رہ جاتے ہیں۔